جو پہلی وال لگی ہے اس کا انوگریشن کر کے آئی ہوں، جس کی کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ ٹریننگ کا جو کمپوننٹ ہے انسیپشن کا وہ مکمل ہو چکا ہے، اور ٹریننگ کی جو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں وہ اس وقت اپنے پروسیس میں ہیں۔ یہ سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ ہے، اس کو ایکٹس جو ڈیجیٹل انٹرنیشنلی مانیٹرنگ سسٹم یوز کیا جاتا ہے وہ یہاں سافٹ ویئر لگایا گیا ہے۔ اس سافٹ ویئر کے ذریعے یہ سسٹم 90 لوکل اور 35 انٹرنیشنل الیکٹرانک میڈیا چینلز اور 15 ڈیلی نیوز پیپرز، 500 پلس ٹویٹر ہینڈلز، 500 پلس فیس بک، 200 پلس یوٹیوب چینلز اور 200 پلس انسٹاگرام اکاؤنٹس، اور جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کو منیمم کیپیسٹی جو اس کی وہ ہے، میکسیمم اس سے مزید بڑھائی جا سکتی ہے، جو اس پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اور یہ ایکٹس ڈیجیٹل کانٹینٹ لاگر کے ذریعے مشین لرننگ، یہ واحد جو میڈیا کے یہاں کیمراز موجود ہیں، میڈیا چینلز میری بات سن رہے ہیں، یہ پہلا ایسا مانیٹرنگ سسٹم ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر مشین لرننگ اور اسپیچ ریکگنیشن کے ساتھ انسٹال کیا گیا ہے۔ یہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے سیکرٹری انفارمیشن کو یہ پہلے بات کہی ہے کہ اگر میڈیا چینلز اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی ایک پارٹنرشپ کر کے ان کے تمام فارمیلٹیز کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے ساتھ پارٹنرشپس کر سکتے ہیں، تاکہ پورا پاکستان جو ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹس اپنے ریسرچ پروجیکٹس کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ایکسیس دی جائے۔ فرزین نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے، جو اس وقت ڈیم کو ہیڈ کرتی ہیں، پی ایس ٹی پی کے پروجیکٹس سٹارٹ ہونے سے یہ اس کا حصہ رہی ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دیتی ہوں۔ سیکرٹری انفارمیشن کو مبارکباد دیتی ہوں، ڈیم کے تمام لوگ جو اس پروجیکٹس کے ساتھ جڑے ہیں، وہ تمام کنسلٹنٹس جنہوں نے رہنمائی اور معاونت کی، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور یہ اپنی نوعیت کا واحد ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم اس وقت پاکستان میں منسٹری آف انفارمیشن میں الحمدللہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور ہسٹورک ہے۔ اس کو انسٹال کیا گیا ہے، جو کہ مشین لرننگ، ریئل ٹائم انفارمیشن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ریکگنیشن، ویڈیو اے ڈی ڈیٹیکشن اینڈ ڈیٹا ریسرچ کے اوپر بیسڈ ہے، اور اس کے اندر تمام ریئل ٹائم انفارمیشن کی ورڈ سرچ کے ساتھ یہ سسٹم کسٹمائز ٹیکسٹ اور سپیچ ریکگنیشن کے ساتھ اس کو انسٹال کیا گیا ہے۔ اس کی جو سافٹ ویئر ہے وہ سپیچ اور ٹیکسٹ کو بھی ریکگنائز کرتی ہے، جو کہ آپ لوگوں کے لیے یہاں ڈیم کے اندر مانیٹرنگ سسٹم، ایڈورٹیزمنٹس جو گورنمنٹ دیتی ہے اس کا بھی کمپلیٹ مانیٹرنگ سسٹم اس کے اندر انکلوڈ ہے۔ اور یہ سینٹرل انٹیلیجنس اور ریکگنیشن، ویڈیو اے ڈی ڈیٹیکشن اینڈ ڈیٹا ریسرچ کے اوپر بیسڈ ہے، اور اس کے اندر تمام ریئل ٹائم انفارمیشن کی ورڈ سرچ کے ساتھ یہ سسٹم کسٹمائز ٹیکسٹ اور سپیچ ریکگنیشن کے ساتھ اس کو انسٹال کیا گیا ہے۔ اس کی جو سافٹ ویئر ہے وہ سپیچ اور ٹیکسٹ کو بھی ریکگنائز کرتی ہے، جو کہ آپ لوگوں کے لیے یہاں ڈیم کے اندر مانیٹرنگ سسٹم، ایڈورٹیزمنٹس جو گورنمنٹ دیتی ہے اس کا بھی کمپلیٹ مانیٹرنگ سسٹم اس کے اندر انکلوڈ ہے، اور یہ سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم ہوگا۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کی جو باہر بیانیہ ہے فورن میڈیا کے اندر، کس طرح اس کو آلٹر کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو مسکنسٹرو کیا جاتا ہے، یہ مانیٹرنگ سسٹم جو ہے وہ 35 سے زائد انٹرنیشنل میڈیا چینلز اور جو سوشل میڈیا سپیس ہے اس کو مانیٹرنگ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ یہ سسٹم انسٹال کیا گیا ہے، اور ابھی جس وال کی میں نے انوگریشن کی ہے وہ فورن میڈیا مانیٹرنگ وال ہے، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم نے دیکھا کہ جو فیز 1 میں لوکل میڈیا مانیٹرنگ سسٹم ہے وہ بھی یہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ فورن میڈیا میں جو ہمارا ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے اس کا اپنا ریسٹرکچرنگ کا پروسیس اس وقت ان پروسیس ہے۔ یہ جو مانیٹرنگ ہے فورن میڈیا کی، یہ تمام ڈپارٹمنٹس آف دا منسٹری اور تمام گورنمنٹ کی جو منسٹریز ہیں ان کو اسسٹ کرے گا۔ یہ تمام منسٹریز کی مانیٹرنگ، تمام نیوز کی مانیٹرنگ گورنمنٹ آف پاکستان سے ریلیٹڈ یہ اس کو ریلے کرے گا، اس کو ٹرانسمٹ کرے گا اور اس کی مانیٹرنگ کرے گا۔ یہ جو سسٹم لگایا یہ سینٹرل گورنمنٹ کا مانیٹرنگ سسٹم ڈیجیٹل الیکٹرانک میڈیا یونٹ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انفارمیشن کے اندر انسٹال کیا گیا۔ مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہے، کیونکہ جب میں لاسٹ ٹائم منسٹر بنی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس میں نے یہ ایک ویژن دیا تھا، بے تحاشا اس کی میٹنگز اٹینڈ بھی کی اور اس کو چیئر بھی کیا اس ویژن کو۔ اور اب جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا جو ٹرانسفارمیشن کا ایک وہ ہے، ان کو میں نے یہ جب ایکسپلین کیا انہوں نے فوری طور پر اس کو اپروو کیا، اور اب آپ نے آج دیکھا کہ یہ پورا مانیٹرنگ سسٹم اس میں انسٹال ہے۔ اس سے جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے گا۔ آپ
آپ لوگوں کی ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ کا فیز وائز یہاں انتظام کر دیا گیا ہے، جو تمام ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے بھی، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی، اور اس میں ہم جو ٹریننگ ہے وہ منسٹری آف انفارمیشن کی انفارمیشن سروسز اکیڈمی کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ یہ جو آخر میں یہ میں ضرور کہوں گی کہ اس کا جو ویب کانٹینٹ ہے اور جو ڈیجیٹل پرنٹ کا کانٹینٹ ہے، ڈیجیٹل اخباروں کا کانٹینٹ ہے، پرنٹ کا اور فورن میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا، ڈیجیٹل سپیس کا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کا مانیٹرنگ سسٹم پاکستان میں موجود نہیں تھا، جو کہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کے اوپر بیسڈ ہے، اور اسپیچ ریکگنیشن اس کے اندر موجود ہے، ٹیکسٹ ریکگنیشن اس کے اندر موجود ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کام کیا ہے 15 مہینوں میں، اکانومی کو ریسکیو کر کے، جو فلڈز تھے ان کو ریسکیو کر کے، اکانومی کو ریکور کر کے، خارجی تعلقات کو ریکور کر کے، ان کو ریسکیو کر کے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ری بلڈنگ کی سٹیج جو ہے وہ اس پہ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ابھی یہاں صحافی حضرات بیٹھے ہیں جو مجھ سے سوال کریں گے آج کے پیٹرول پرائس کے انکریز کے اوپر، اس کا جواب میں پہلے دینا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے عوام کے لیے مشکل فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم نے 15 ماہ میں اپنی جو لوگ کہتے تھے کہ جو سیاست ہے آپ کو وہ دیکھنی چاہیے تھی، اپنی پولیٹیکل پارٹی کی سیاست کو دیکھنا چاہیے تھا، اور آپ کو یہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن اس وقت ہمارے لیے فیصلہ دو راستے تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس، پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس، اور اس وقت جو جماعتیں کولیشن پارٹنرز ہیں جو اس وقت کیبنٹ میں بیٹھی ہیں اور گورنمنٹ کا حصہ ہے، کہ کیا ہم ملک کو بچائیں، ریاست کو بچائیں کہ اپنی سیاست کو بچائیں۔ تو فیصلہ ریاست اور ملک کو بچانے، ملک کی معیشت کو بچانے کا لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 15 ماہ کے بعد میں سر اونچا کر کے یہ بات کر سکتی ہوں، نہ مجھے بالٹی پہننے کی ضرورت ہے، نہ مجھے ڈبہ پہننے کی ضرورت ہے، اور نہ مجھے کنستر پہننے کی ضرورت ہے۔ میں سر اونچا کر کے یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو فیصلہ کیا ہے وہ ملک کی معیشت کی استحکام کے لیے کیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے معیشت کو درست سمت پہ ڈالنے کے لیے کیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے وہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ جب ہم آئے تھے ملک دیوالیے کے نہج پر تھا۔ آئی ایم ایف پروگرام جو ان نالائقوں، نااہلوں، چوروں نے، کرپٹ ٹولے نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران جب ان کو پتہ چلا کہ یہ حکومت جانے والی ہے، تو اس وقت انہوں نے جاتے جاتے اپنا کیا ہوا پہلے معیشت کو تباہ کیا، اس کو دیوالیے کی نہج پر پہنچایا، پھر آئی ایم ایف کا وہ پروگرام جس کو نواز شریف صاحب مکمل کر کے 2016 میں خیر بات کہہ چکے تھے، اس پروگرام کو دوبارہ سے معیشت کو تباہ کر کے انہوں نے اس پروگرام میں یہ گئے، اپنے ہی کیے ہوئے پروگرام کو وائلیٹ کیا، سسپینڈ کیا، جاتی ہوئی اقتدار کو دیکھ کر پیٹرول کے اوپر جو سبسڈی دی اور پرائسز کو ریورس کیا، جو کہ اپنے آئی ایم ایف پروگرام کی وائلیشن تھی، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام سسپینڈ ہوا، وہ ختم ہوا، جس کو آتے ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ری نیگوشیٹ کیا، اپنی ٹیمز بھیجی، ان کی ٹیمز یہاں آئیں اور پروگرام کی جو بحالی تھی اس کے اوپر بات شروع ہوئی۔ اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو ہماری سیاست کے لیے تو بہتر ہو، سستی شہرت اس سے حاصل کی جا سکے جیسے کہ پچھلے دور میں ہوئی، سابقہ حکومت نے کی، لیکن ہم معیشت کے اندر وہ بارودی سرنگیں، ایک تو ان بارودی سرنگوں کا خاتمہ کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو استحکام دے کر پاکستان کو ترقی کی دوبارہ ری بلڈنگ اور ترقی کی دوبارہ ان منازل کے اوپر لے کر جائیں گے جہاں 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ سفر چھوڑا تھا۔ اور آج کی جو پیٹرول پرائسز ہیں ان کی دو وجوہات ہیں جو میں بالکل کیٹیگوریکلی پاکستان کی عوام کو سچ بتانا چاہتی ہوں، جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے اپنی اناؤنسمنٹ کے دوران بھی کہا کہ یہ ایک تو انٹرنیشنل پرائسز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرائس بڑھائی گئی، لیکن جو ایک پیٹرول لیوی کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے، ہم آئی ایم ایف پروگرام دوبارہ سے جب بحال ہوا ہے اور ایک ہم ارینجمنٹ میں ہیں اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کی جو 9 ماہ کا ہے، اس کے اندر ہم اس انسٹرومنٹ کو استعمال نہیں کر سکتے جس کو استعمال کیا۔ اور یہ فرق ہے، ہمارے لیے بھی پتہ ہے ہمیں کہ ہماری حکومت اگلے 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی اور ہم آئینی طور پر یہ ذمہ داری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دیں گے، تو ہم جاتے ہوئے یہ فیصلہ بہت آسانی سے کر سکتے تھے کہ ہم پیٹرول کی پرائسز کو اس طرح نہ بڑھاتے جیسے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر لکھا ہے، اور یا انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں اور اپنی سیاست چمکاتے، لیکن
ہم نے ذمہ دار فیصلہ کیا ہے. یہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ رات تک، یہ رات کو اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب رات تک اس کو کم سے کم بڑھانے کی جو پاسبلٹی تھی اور جو اس میں فائنانس منسٹر کے ساتھ کام کرتے رہے، اور یہ وہ پرائسز ہیں جو ہم اتنی بڑھانا مجبوری تھا آئی ایم ایف کے پروگرام پہ اور انٹرنیشنل پرائسز کے انکریز ہونے پہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام اسٹینڈ بائی اگریمنٹ آیا ہے تو ایک فیل گڈ فیکٹر ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی، جو بزنسز ہیں، جو چیمبرز ہیں، جو انڈسٹری ہے. اور یہ پہلی علامت ہوتی ہے جب بھی کوئی ایسا مثبت قدم رکھا جاتا ہے تو ان آرگنائزیشنز کی طرف سے، ان فائنینشیل انسٹرومنٹس کی طرف سے جو آتا ہے انڈیکیشن، وہ سیٹ کرتا ہے ٹون فائنینشیل کی. اور انشاءاللہ یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم لوگ جہاں 2018 میں 3.4% ملک کی تاریخ کی کم ترین مہنگائی کی شرح تھی، 6.1% ملک کی بلند ترین ترقی کی شرح تھی. سی پیک کا پروجیکٹ تھا، دہشت گردی ختم کر کے، لوڈ شیڈنگ ختم کر کے 14,000 میگا واٹ بجلی ڈال کر نواز شریف صاحب کی قیادت میں اپنی ذمہ داری سونپی تھی. اور ووٹ کو روکنے کے لیے، پاپولر ووٹ کو روکنے کے لیے ان کو نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال کر آر ٹی ایس بٹھانا پڑا. اسی سفر کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ جیسے ہمیشہ پاکستان کی عوام نے یہ ذمہ داری سونپی ہے. جو کچھ چند لوگ ہیں نا جن کو پیٹرول کے پرائس سے انکریز سے فرق پڑتا ہے، نہ جن کو گیس اور بجلی کی پرائس سے فرق پڑتا ہے، وہ لوگ چیخ رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، جو آئی ایم ایف کے معاہدے کا قتل کر کے گئے تھے، جو ملک کی معیشت تباہ کر کے گئے تھے، جو بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے، ملک کو دیوالیہ کر کے گئے تھے، ملک کو بے روزگار اور غریب کر کے گئے تھے. یہ وہ لوگ صرف جو ہے چھلانگیں مار رہے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی شکلیں شیشے میں دیکھیں، کیونکہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ ان کے دستخطوں سے سائن ہوا پروگرام ہے جس کو وہ سسپینڈ کر کے گئے تھے. اس لیے پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ اس وقت ذمہ دار حکومت، ذمہ دار وزیر اعظم، جس کو اپنی سیاست پیاری نہیں ہے بلکہ ملک کی عوام اور پاکستان کی معیشت، اور جو کوئلیشن گورنمنٹ ہے اس میں بھی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں. اور وہ انشاءاللہ جو وعدہ آپ سے کیا ہے کہ یہ دوبارہ سمت جس طرف جا رہی ہے، جس طرف ایک فیل گڈ فیکٹر اکنامک انڈیکیٹر میں آ رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں آ رہا ہے، بزنس کمیونٹی میں آ رہا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کا راستہ ہے. انشاءاللہ معیشت کو جس راستے پہ ڈالا ہے، ترقی پہ ڈالا ہے، اس کے سفر کا دوبارہ سے جو آغاز کیا ہے اس کو آگے لے کر ہم چلیں گے پاکستان کی عوام کے ووٹ کے اعتماد کے ساتھ. اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس میں ہمیں آج اور کل اور اگلے ہفتے ضرور شہرت مل جائے لیکن وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہو، ملک کے مفاد کے لیے نقصان دہ ہو، اور ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہو، اور پاکستان کی عوام کے لیے نقصان دہ ہو. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.